الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله جنت کے ہیں پہرے مدح خانے اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی پستی بسائی تاجان اہل بیت سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند اور کی اونچی خدا نے عز و شان اہل بیت اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم
گستاخ لوگوں کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ محترم و معزز سامعین، علماء دین ماشاءاللہ بڑے خوبصورت چہرے، صاحبان علم، رونق افروز محفل نے انہوں دی شفقت اور محبت تھوڑا جہا جانے من گٹا دیو تے درمیان والی آواز کو بتا دیو تاکہ سمجھ پوری طرح بندیاں آئے۔ میرا مقصد تقریر سنانا نہیں ہوتا، تقریر سمجھانا ہوتا ہے، اور اگر سمجھ آ گئی تو بھائی صاحب تقریر ہو گئی۔ کیونکہ جو علامہ صاحب نے آپ دے گاؤں دے جنہ دے کہ بھائی ایوب صاحب آپ کو بات سمجھا رہے ہیں، تعریف فرما رہے ہیں، انہاں دی یہ شفقت اور محبت ہے جڑی بندہ ناچیز نو دوجی والی موڑی تھے لے آئے تھے۔ آپ کو سمجھ آ گئی بھائی؟ جی سمجھ آؤں نہیں پہلے گل نہیں آگئی، میری بات آپ تک ٹھیک پہنچ رہی ہے؟ چلو ٹھیک۔ عزیز ایسا ہے کہ کچھ جملے میری تقریر وچ وہ نے جڑے میں ہر روز ہر تقریر وچ دہرانا ہوں، بات سنگی ہو سکتا ہے کہ سمجھتے ہوں، پھر انہاں کیوں دہراتے ہو، کی مسئلہ ہے؟ تکرار کلام میں بلاغت منافی ہوتا ہے کہ کی گل بار بار کرنا، ایسا ہے کہ تکرار فی الکلام منافی بلاغت ہوتا ہے، لیکن کچھ جملے کلام وچ ایسے ہوندے نے جنہاں اُتے ساری کلام گھومدی ہے، انہاں پھر بار بار کرنا پڑتا ہے۔ اسی سورہ الرحمن پڑھو تے اللہ کتنی باری فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جلدی سمجھ آئی؟ تو کی ایک باری نہیں کہہ چھڑتا میرا مالک تو گل کی ہوتی ہے، لیکن میرا رب بار بار فرماتا ہے۔ تو وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے بھائی صاحب، یہ جملہ ایسا اہم ہے جڑا تو ہم بار بار یاد کرانا پڑتا ہے، اور ساری صورتیں دے جا کے پھر ایک گھومتی ہوئی، ٹھیک ہے؟ ایک اسلوب بیان کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ سو آخر بھی کچھ جملیاں دی اہمیت دے پیش نظر انہاں بار بار دہراتا رہتا تاکہ میری قوم میں جملے یاد ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ انہاں دے دل و دماغ دے اندر حضور دے صحابہ اور حضور دی آل دی محبت راسخ فرما دے۔ بھائی صاحب اسی اہل سنت اسی اپنے منہج دے مطابق تقریر کر رہے ہیں، کسے تو متاثر ہو کے نہیں کرتے، اپنا ایک ساڈا راستہ ہے، ساڈا اپنا ایک سوچن دا انداز ہے، ساڈا اپنا ایک سکول آف تھاٹ ہے، وہ دے مطابق اسی گفتگو کرنے ہیں۔ اور یہ تو محفل سنیاں دی ہوئے تو سارے سنیاں نے پتا ہوتا ہے کہ بھئی محفل سنیاں دی ہے، وہ تے گل کی سنیاں آئی ہونی، سنی نہ بے ادب ہوتا ہے تو نہ سنی بے امن ہوتا ہے، سنی ادب والا بھی ہوتا ہے تو سنی امن والا بھی ہوتا ہے۔
لہذا میری تقریر کوئی بندہ بھی بیٹھا ہوئے درد نہیں ہوئے گا، انہوں درد نہیں آوے ہوئے گا، درد تکلیف تے دینی ہی نہیں، تکلیف دے کی گل کرنی تو پھر کی سوال ہے؟ بڑی اتنی دور میں سجڑے دی کی لوڑ ہے۔ ایک مثال دینا تو ہم گل سمجھ جا جائے بھائی اتنا کی ہاں بھائی علامہ کامران صاحب، بھائی کامران بڑا سونا تو پیارا عالم ہے ماشاءاللہ، بڑا محبت بڑا ہے جی، اللہ انہوں برکت دے۔ کوئی جڑے پرانے بندے بیٹھے ہو وچ تھوڑے جے بڑی عمر دے اگے پنڈاں وچ بندے ہوندے ہیں وہ داڑھاں کٹدے ہیں، کسے بندے انہاں نے ویکھیا ہوئے ساڈے پنڈ وچ نائی ہوندا سی وہ داڑھ کٹدا، وہ دی نشانی یہ ہوندی ہے جس بندے اپنے پورے سر دے اوتے تے چہرے دے اوتے کھیس بنیا ہویا نا پتہ لگ جاندا میں کنے لگدا ہے داڑھ کٹائی ہے۔ وہ پیٹ دا نائی سی بھائی صاحب، دو بندیاں وہ آندا سی دا سر پھدو دے وچ وہ منہ دے اندر جا کے تے وہ داڑھ کٹدا، بندے دی جان مسا نکل جاندی بن جائے داڑھ کٹدا۔ کسی بندے نے آ کر دیتا پنڈ کا بندہ دی تو شہر گیا، اور شہر جا کے ڈاکٹر کو داڑھ کٹائی، ڈاکٹر نے کہا بھی داڑھ کٹا لی اب جا ایس کریم تھا فوراً بندہ خیری میری آپ پہ گیا، آپ پہ آ گیا تو بھائی صاحب کٹی ہوش کی داڑھ کی کٹی ہوش کی داڑھ کام دعا ایک کیتا ہے، فرق طریقے دے چیز بھائی داڑھ کٹنی ہے یا بندہ مارنا ہے کیا دے مقصد ہے کہ داڑھ نکل جائے، کیوں نکل جائے بندہ ضرور مارنا ہے، پیار نال کام کرو، طریقے نال گل کرو، ونڈ نال گل کرو، بندیاں نوں گالاں کڈنا، بندیاں نوں مینے دینے، انہاں دی تبرہ کرنا، یہ کوئی دینی مزاج نہیں ہو سکتا، یہ تے جاہلاں دا طریقہ ہوتا ہے۔ صاحب علم بندہ، صوفی مزاج بندہ، صوفی مزاج بندہ جب گفتگو کرے تو بھائی صاحب دکھیا ہونا دلاں دے اوتے مرہم لگ دیا جانا چاہیے۔ گرمی تے گل میں سنی آئی میں سنی جو مرید بھی سنی ہوندے، نظرانہ بھی سنی لیندے، بکرا بھی سنی کھویندے، پر دنیا دی گل میں کیوں کرا میں جو نہیں گرمی نے جڑے میں نظرانہ بھی دے میں مندے بھی نے میرے نال محبت بھی کرتے میرے نال پیار کرتے، میں گل تے انہاں دی کرنی اور ہن دنیا بھی ساتھ کٹڑ دے کے کی آندے ہاں بھائی صاحب گل کرو تے بندیاں نوں سوچن دا ٹائم دیو، اگر تہاڈی دلیل وچ وزن تو بے فکر ہو جاؤ، دلاں وچ اثر کرے۔ تو اس اعتبار نال تسی میری گل سننی بالکل کول ڈاؤن ہو کے ٹھنڈا ٹھار ہو کے تسی میری گل سننی، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور حضور دے دین دی بھائی صاحب سمجھ آ حضور دے دین دی سمجھ آ عزیزاں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سنی مزاج ایسا ہے سعودی عرب میں ہر سال جانا وہاں سعودی عرب مطلب عمرہ شریف واسطے حج واسطے میری حاضری عربی تھوڑی باڑی میں بول بھی لینا پڑھ بھی لینا سمجھ تو میں بالکل نہیں اتنے پھر سائنس پڑھان کی عادت پہ ہوتی ہے اتنے چلو پڑھن ٹر جائے گا۔ میں ساری زندگی جنی باری بھی گیا 40 دن بھی رہا 21 بھی رہا 28 بھی رہا میں انہاں مولویاں کول وہ جڑے بڑی عطر لا کے آواں دن بھی براتے آل محمد کے فضائل ایک حدیث بھی میں نہیں سنی، ہو سکتا ہے دلوان سنی ہو گئے کسی اور بندے گئے وہ بولنا
وہ تھے سنی ہوئے بھائی صاحب میں نہیں سنی بھائی وہ بندے حالانکہ بخاری کو لے کے المستدرک الحاکم تک حدیث کی کوئی کتاب اٹھاؤ ہر کتاب وچ مناقب آل رسول موجود ہے سنی کتب حدیث کے اندر آل رسول دی شان وچ احادیث کا ذخیرہ حدیث مان کے بھی وہ نہیں پڑھنی جہدے وچ لکھیا ہوئے جس دا میں مولا اس دا علی مولا یہ حدیث ممبر تے بیان کرنی ٹھیک ہے یہ مزاج اس قوم کا انہوں کا یہ ذہن ہے بس یہ کرن دی ضرورت نہیں باقی ساڑھے ساتھ سے جڑے ایک والے میں عراق تک گیا میں کسی علامہ کو بھی صحابی رسول دی تعریف نہیں سنی کہ انہوں نے کدی حضور دے صحابہ دی گل کی بندے یہ صحابہ کوئی نہیں بنتے وہ آل کوئی نہیں وہ جانتے تو میں گھرنے بازی بننے لیکن بھائی صاحب جدو کسی تسی محلے دی مسجد تو لے کے اسلام آباد دی مسجد تو لے کے میمن مسجد تک کسی دربار دی لے کے محلے دی مسجد تک کسی سنی خطیب کو جدو بھی سنو گے حضور دی آل دی گل بھی کرے گا حضور دے صحابہ دی گل بھی کرے گا سانو یہ فرق ہی نہیں لگتا بازی ایک پاسے دور لینا اللہ تعالیٰ نے ساڑیاں دو میں اکھاں روشن کی دیا اور یہ وجہ سن لو اے وجہ کاش آپ نے یہ وجہ سمجھ وچ آ جائے کہ اے ساری زندگی یاد رکھنے والی گل ہے جڑی ہن کرن لگی اسی میں اس جملے کی اہمیت بیان کرنے واسطے کی بلا ہو پہلے کہ اگر اللہ میں اختیار دیندا اگر کہ میں بندیاں دے دل کھول کے انہاں دے وچ کچھ رکھ سکدا ہوتا میں اے جملہ جڑا تانوں ہن دسن لگا کہ میں دل کھول کے وچ رکھدا بندیاں دے دلاں وچ رکھ سکدا اس دا یہ جملہ ہے کیڑا بھائی صاحب اسی سنیاں نے سب تو پہلے منے رسول اللہ اگو آل نو منے ہیں تامی حضور دی وجہ تو منے ہیں صحابہ نے بھی منے ہیں کہ حضور دی وجہ تو منے ہیں یہ سنیاں دے عقیدے میں ریڑھ دی ہڈی وجود ہے اسی جس کو بھی منے ہیں یہ دے اکتے میں حدیث پاک پیش کرتے ہیں تاکہ بات چنگی طرح پھر پختہ ہو جائے گل بہت چنگی بات ہو جائے حضور سویرے سویرے گھروں نکلے تے بازار آئے میں انہاں بازاراں تو قربان جاواں جنہ ہے حضور تشریف لے آئے حضور تشریف لے آئے ایک پینڈو بندہ اپنا اٹھ لے آیا بیچن واسطے گھوڑا یا اٹھنا حضور وہ حضور نو سیاڑتا نہیں سی سرکار کو پسند آ گیا ہوں آپ نے فرمایا بیچیں گا انہیں آگے بیچ دیا اتنے دا سودا ہو گیا حضور فرمایا روک میں پیسے لے کے آیا سرکار گھر کے آئے جب پیسے لے کے آئے اور وہ بندہ پیچھے اور ملیا وہ سمجھا میں سودا سستا بیچ بیٹھے حضور آئے تو آپ نے فرمایا پیسے لے اسے کہا جی میں بیچے ہی نہیں میں نہیں بیچے فرمایا بے ہو چکی ہے تو بیچ چکی ہے اسے کہا جی کہ میں بیچے ہے کہ کوئی گواہ لیا اگر میں بیچے ہے تو کوئی گواہ لیا اللہ حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ گزر دے پیسہ انہوں نے جو سنیا نا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں خریدیا ہے ایک کہندہ ہے نہیں خرید بیچیا تو ان گواہ منگ دے انہوں نے کہتی سنیا میں گواہی دینا تو سن خریدیا ہے اس بیچیا انہیں کہلو جی سرکار بھی لیا
حضور فرماتے ہیں خزیمہ جدو یہ دیکھو میں خریدیا تو خرید دیا ویکھیا تے کوئی انہاں نے کہتی یا رسول اللہ میں کو اللہ ویکھیا تو سا فرمایا ہے تے میں تواڈے کہن تے اللہ مان لیا جڑا ویکھے ہی نہیں او دی شہادت میں دیتی ہے تے سرکار آ اٹھ میں نہیں مان سکتا وہ تسی فرماؤ میں خریدیا کہ میں آکھا میں ویکھ کے مننا ہے اس جملے دا مطلب ہے کہ اسانوں تے رب دی سیان بھی حضور دے وسیلے ہوئی ہے اساں تے رب نو بھی حضور دے وسیلے منے ہیں بھائی صاحب ہن گل پوری طرح موڑ چڑھ گئی جدوں اساں خالق نو بھی حضور دی وجہ تو منے مخلوق کی جو بھی چیز مننا گے حضور دی وجہ تو مننا گے قابل احترام اس واسطے کہ آل رسول صحابہ قابل تعظیم اس واسطے کہ اصحاب حضور نے صرف رشتہ داری سمجھنے ہیں حضور دا رشتہ دار نے دامن نہیں یہ صرف رشتہ داری سے مننا ہے تو پھر ابو لہب بھی رشتہ دار ہے حضور دے والد صاحب دا برا ہے حضرت عبداللہ دے برا نے ابو لہب حضور دے والد صاحب دا بھائی ہے یہ قرآن کی فرما رہے تبت یدا ابی لہب تو پھر ابو لہب نو رعایت دے اور رشتہ دار ہے بھائی مسلمانہ ہو حضور دے والد صاحب دا بھائی ہے تو اسی روز سویرے آتے ہو تبت یدا ابی لہب متا تو رعایت دے ہو نا پھر رشتہ دار تو جواب ہے بھائی رشتہ داری پیچھے ویکھنی ہے غلامی مصطفیٰ دی پہلے ویکھنی ہے کیونکہ ایسی رشتہ داری تو نہیں منیا حضور دی وجہ تو منیا بلال کوئی رشتہ دار بلال دا حضور نال بلڈ ریلیشن کوئی نہیں لیکن سرکار نے کہا دی چھت تے کھڑا کر دیتا کیوں اس منیا ہوئے بھائی صاحب اسا منیا ہے حضور نے اکو جن بھی منیا ہے حضور دی وجہ تو منیا اور اسی سنی اٹھے منن والے میں آندا ہونا اسی تو سبزی بھی مان جانے ہیں جنہوں حضور تناول فرما رہے گل نہیں سمجھ نہیں اسی تو سبزی بھی مان جانے ہیں جنہوں حضور تناول فرما لینا نے کدو شریف ہے توجہ ہے کہ نا اسی سبزی مان جانے ہیں بھائی صاحب کیڑی قدمہ نہ لگ جائے اسی نالین من جانے ہیں ہے کہ نا ایک جملہ میں بولتا ہوں نہ بول دیں اس مندرہ کا اور نہ سنو میلاد شریف کا مہینہ ہونا ہے علامہ صاحب میں سنی سارے ہیں ایتھے نالین ہے کہ نا سینے دے اتے دل دے عین اتے نالین دے سائے سنیاں دا دل دھڑک داران عشق داخل داران ہے بھائی صاحب اگر کوئی بندہ وزن کر سکتا ہوئے کسے کوئی ترازو ہوئے تو ان سوچنا سے پہنا ہے کہ جیڑا سنی قدمہ چلان آڑی نالین نو دل تے دری بیٹھا ہے حسین کی تھے رکھیا اسی بھائی صاحب سمجھ آئی کہ نہ آئی یہ سنی صوفی مزاج لوگ محبت ہے پیار ہے وفا ہے عشق والے ہاں ایک جملہ جی حضرت علماء تشریف فرمانے ایک جملہ عرض کر دیں سنیت کی گل حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ یہ حبشہ دے بادشاہ رسول اللہ نے انہیں خط لیا خط بھیجیا لکھوا کے حضور خود نہیں سر لکھ دیا حالانکہ حضور لکھنا جان دے سن لیکن حضور لکھ دے نہیں سن کاتب نے لکھیا حضور لکھوایا نجاشی والخط گیا وہ اپنے تخت پہ بیٹھے سن دربار لگا سی بادشاہ جو ہے جب دور سے پہنچیا نا خط تو قاصد حضرت امیہ نمری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی کہ میں حضور کا خط لے کے آیا نازل علی سریری حضرت محترم
خط سن کے نا حضور دا خط آیا ہے، تو حضرت نجاشی اپنے تخت تو اٹھا لے کے زمین تے بیٹھ گئے۔ حالانکہ حضور ہے جتے کوئی نہ فرمایا با جدو میرا خط آوے اونٹیاں اٹھا بیٹھ جاوے کر، یعنی کو فرمایا کسی حدیث جو نہیں آیا کہ جدو حضور دا خط آوے اٹھا بیٹھ جاؤ، ایک خط نہیں آیا، اندر عشق آیا ہے، تھلے بہ گئے زمین، خط پھڑیا، چومیا اور اکھاں دلایا۔ سارے خدا بخاری میں موجود ہے کہ خط پھڑیا ایتھے لایا۔ میں قربان جاواں بھائی صاحب، کسی حدیث کی کتاب وچ نہیں لکھیا کہ جدو حضور دا خط آوے تے اینج کریا کرو، اے ہن رمز سمجھ لینا، لکھیا کوئی نہیں، پڑھنا کلمہ سی۔ حضور فرمایا کلمہ پڑھو، کلمہ انہاں پڑھیا ہے، پر کلمہ پڑھ کے جڑا اگاں کام کیتا نے اے سہولیت ہے۔ بھائی گل نہیں سمجھ آئی کہ نہیں؟ کلمہ حضور فرمایا بھائی پڑھو، کلمہ انہاں پڑھ لیا، حکم کلمہ پڑھن دا، آ جڑا تخت تو اٹھا لانا تے خط نو پاد کے اکھاں تے لینا، اے فرمایا نہیں، یہ سہولیت جانے بن جانے، یہ حال سنت۔ سارے بندے آتے ہیں جڑے تم سارے کام کرتے ہو، یہ لکھا ہوتی ضرورت ہے، حضرت نجاشی نو آندا بھئی یہ جڑا کسا کام کیتا ہے کتھے لکھے آئے، انہیں کتھوں کڑ کے اکھاڑی۔ بھائی صاحب جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ تو عرض ہے کہ جدو حضور وضو فرمایا تو پانی تھلے جان لگا ہے، وہ جڑے صحابہ اڑ کے پانی نو تے اپنے چہرے تے لا لیندے ہیں، انہاں تو کسے بندے نہیں پوچھا کہ کتھے لکھیا ہے۔ حضور اپنے منہ چ تھوک دے، تھوک نال بیماریاں پھیل دی ہیں، لہذا عوامی مقامات تے تھوکنا منع ہے۔ حضور تے منہ چ لعابے دہن نکلے، صحابہ تھلے ہاتھ کر دے، بخاری چ لکھے وہ اینج اپنے چہرے تے لا لیندے ہیں۔ تو انہاں شکر ہے اس ویلے وہ بندے کوئی نہ جڑے پوچھتے ہوندے بھیا لکھیا کتھے ہے، اس ویلے یہ بندے کوئی نہ ماشاءاللہ یہ وقت بھی ہونی پیا بندے بھائی کتھے لکھیا ہے۔ صحابی رسول دے گھر حضور تشریف لے گئے، مشک منہ نال لا کے حضور نے پانی تناول فرمایا، انہوں نے جو رکھیا انہوں نے وہ حصہ چھری نال کاٹ کے علیحدہ رکھ لیا کہ اتنے حضور دا منہ لگا ہے اور کسی دا نہ لگے، شکر ہے پوچھا کسی نہیں بچے لکھیا کتھے۔ توجہ ہے بھائی صاحب، اجے تقریر میں ایک کامران آتا سی وہ تھوڑی سی لمبی کریا ہے، نہیں جیسی تجربہ کھڑی انوتی کر بھی لئی ہوئی ہے، کامران آتا تھوڑی سی لمبی کریا جائے، میں کہا چلو کامران صاحب تھوڑی جی بھائی صاحب لمبی کر لائیں، سفر جو اتنا لمبا کیتا ہے تھوڑی تقریر لمبی کر لی پھر کی ہو گئے۔ توجہ ہے جناب، حضرت ام سلیم بنت ملحان انہوں نے کہا حضور تشریف لے جاتے ہیں، میرے نبی پاک سرکار تشریف لے جاتے سن، بستر تے جلوہ گر ہوتے سن، اس بستر کے اور کسی نہ بیٹھ دے، انہوں نے چمڑے کا بستر رکھا سی جیتے ہوتے صرف رسول اللہ بیٹھ دیتا، حضور چلے جانا تو اٹھا کے لپیٹ کے رکھ دیتے کہ ہوتے اور کوئی نہ بیٹھے۔ کسی بندے دی انہوں نے تو پوچھا بھی یہ کتھے لکھیا ہے، وہ بستر نہیں بدلنا کوئی اور بندہ بیٹھ جائے تو کی ہو جاتا ہے، کی ہو جاتا ہے، کسی پوچھے ہی توجہ ہے رسول اللہ دے سامنے صحابی رسول نے اذان پڑھی، بچے سامنے، امین جا کے دسے امین جی آج میں حضور دے سامنے اذان پڑھی ہے، حضور نے انج کر کے ہاتھ پھیرے، انہوں نے فرمایا بھائی سارے وال کٹا لیں جتھے حضور دا ہاتھ لگا ہے، اے نہ کٹائی۔ بھائی صاحب توجہ ہے، اچھا سوال ہونا تو بھی کسی نے کیتا بھئی یہ لکھیا کتھے،
کیونکہ لکھے ہیں ہائی ویسا بھی محبت ہے، یہ سنیت ہے، یہ پیار ہے، یہ پیار ہے، یہ وفا ہے، یہ ہی اصل دے اندر وہ چیز ہے جڑے بندے اجے بھی پوچھ کے آتے ہیں یہ کتنے لکھا ہے. وہ سارے مولوی بیچارے علماء ڈھونڈتے رہتے ڈھونڈ کے کتوں کھینچ کھینچ کے تو انہوں نے لکھے ہیں بھائی آ لکھے. میں آنا تسی ایڈا وقت کیوں کرتے ہو؟ تسی آخیا کرو بھائی جی کتنا ہی نہیں لکھا ہے، تسی لکھیا کرتے ہو سن دل دے آکھے کرن دیو کہ آمد تاڑے جناب پہ حساب ہو جائے. ہاں اگر نسی شریعت کے خلاف کیتا تو مڑ سانو روک لیا گیا. یہ ہے کتھے لکھیا گیا؟ متوجہ ہو حضرات محترم باقی ربی قدر احباب تقریب کی طرف پلٹی کہ عرض کرنا مقصود ہے کہ اسی حضور دی وجہ دی ہر شے منی بھائی جی یہ حضور دے خط نو اینا منے ہیں جدے اتے رسول اللہ دا پیغام لکھے ہے تو سوچو جنہ دیا رگائیں حضور دا خون دوڑ دا ہوئے گا بھائی صاحب اس آل رسول دا کتنا احترام کر دے ہوا. سنیے اور یاد رکھ لی دنیا میں سب تو پہلے جنہ بدیا آل رسول دا ادب کیتا ہے وہ رسول اللہ دے صحابہ، کیونکہ اس وقت آئے ہی صرف صحابہ، یا کافر ہے یا صحابہ ہے یا آل رسول ہے. تریجی تے قوم ہی کوئی نہیں، منافق ہے جو بھی کافرہ دے زمرے چی آئے یا منن والے آئے تو یا منین والے آئے. بھائی تریجا تے بندے ہی کوئی نہ. ساڈے کول کتنا منن دا مواد پہنچیا ہے احادیث کی صورت ہے، او دا سبب رسول اللہ دے صحابہ نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس صحابی رسول تو قربان ہو جاؤں. سارے صحابہ کاروبار کرتے ہیں، یہ صرف حضور دے حجرے کے بیٹھے رہتے. حضور فرمایا ابو ہریرہ مجھے کیوں کام کر دے، تو بھی کچھ کام کریا کر. ایسا کہ سو سارے شامل کرتا حضرت ابو ہریرہ. بابا کہتا ہے یا رسول اللہ جس بڑے گھر چل رہے ہو تو میں اڈیک دا رہنا سرکار باہر کروں، باہر آ جو تو تھوڑے کول بیٹھا رہنا سرکار میرا کام مل جان سے دلی نہیں کریں گے. ایک دن کہتے ہیں یا رسول اللہ انی اسمع من کا حدیثا کثیرا فانساہ. یا رسول اللہ میں سنتا بڑیاں گلا پر میں بھول جانی. حضور نے فرمایا ابسط رداءک، ابو ہریرہ چادر بچھا. فرماتے ہیں حضور کے سامنے چادر بچھائی. انہوں نے آنکھیں کی ہے کہ میں گلاں بھول جانا. سرکار فرماتے ہیں چادر بچھا. بھائی دین والے تو بھی صدقے جائیے تے لین والے تو بھی صدقے جائیے. انہاں کسے نہیں آکھیا بھئی سونے آج تک چکری تو لے کے آکسفورڈ تے کوئی بندہ چادر وچ پا کے علم نہیں دیندا. آج تے میرے کول بیٹھے نے نہ کالج سکول بنائے نے مدرسے بنائے نے تسی بھی ماشاءاللہ خود پڑھ دیو پڑھا دیو کدی شاپر وچ نہیں علم دیندا ہے چادر نہ بھئی پڑھنا. یہ سرکار ہی نے جنہا فرمایا بچھا. وہ فرماتے ہیں میں بچھائی تے حضور نے جاتھوٹا کی 2 مٹھیاں بھر کے میری چادر چھپائی ہیں. واللہ ما نسیت بعد شیئا ابدا. فرماتے ہیں میں اللہ دی قسم اس تو بعد میں جڑی حضور کو گل سنی ہے میں بھولے ہی نہیں. حدیث دی ہر کتاب رسول نے دیتے ہوئے فیض دی گواہ ہے. جڑی کتاب پڑھ لو گے وچ تو ابو ہریرہ تو روایت کرتا گلا نظر آ جاندی. حضرات محترم کوئی بندہ ہے جڑا توازن موازنہ کر سکتا ہوئے عزیزم جنہوں 2 مٹھیاں بھر کے دے دیں اے علم تے ابو ہریرہ دا ہے تے جنہوں اپنی زبان نال مصطفیٰ گڑتی دیتی ہوئے علی کتنا علم والا ہوئے گا، حسین کتنا علم والا ہوئے گا. حضرت ابو
حسن کراروی یہ تھوڑے قریب کا ایک مولوی ایک تھا اس کی کتاب ہے نجم الحسن کراروی کی 14 ستارے وہ لکھا ہے کہ امام حسن ایک جنازے میں شریک ہوئے جب سرکار جنازے میں گئے تو ابو ہریرہ بھی آئے حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر لا کے تو سید صاحب دے جوتی مبارک تو گرد صاف کی یہ جو کوئی مہمان نہیں لکھا ہے یہ جو کوئی منظر ہے اور دو جانڑوں مڑ بھی سننی والے مندر ہیں چلو جوتی تھی نہیں جاندے ہاتھ سے چون بھی لے دینا چاہیے نہ دے توجہ ہے کہ نا اے جے ابو ہریرہ صحابی رسول امام حسن نے فرمایا کہ تسی میرے نانا جان دے اتنے بڑے محدث ہو صحابی ہو بزرگ ہو کہنے نہ کرو آپ نے فرمایا سونیا اگر بندیاں توڑے مقام کا پتہ لگ گیا نا جڑا حضور دی نظر ہے میں لکھیا ہے لَحَمَلُوكَ عَلَىٰ عَوَاتِقِهِمْ بندے توانے ہیٹھاں ہونی نہ دینا اپنے گوڑے آتے ہی چاہی پھر ایسا توجہ ہے ذرا غور فرمانا اے نے ابو ہریرہ محب آل محمد محب علی محب حسن محب حسین حضرت سیدنا ابو ہریرہ کثیر روایات جو محبت آل رسول نے نظر آتی ہے ابو ہریرہ علماء بیٹھے شریف فرما حضرت سنیا جائے لوگاں کچھ ابو ہریرہ حضور سے دینا لڑکی میں پیار کر دیا وہ فرما دینا ہو میں تو اندس نار لے گئے تھے امام حسن کو جا کے کہتے نہیں سنیا ہو آدھرا اپنے پیٹ تو کپڑا اتا کرے قمیض اتا کرو جی امام حسن سرکار نے قمیض اتا کی تھی ابو ہریرہ نے اپنے ہونٹ رکھے پیٹ اتے تے امام حسن تے پیٹ تو چم کے فرما دے رہے جی میں چمیا جینا انج میں رسول اللہ نو حسن پاک نو چم دیا ویکھیا ہے حضرت مسئلہ سمجھ آ رہے ہیں کہ نہیں آئے اے جے سادات نال محبت دا انداز حضرت ابو ہریرہ فرما دے کہ میں نبی پاک سرکار امام حسین دے ہوٹھاں چوں نکلن والا پانی بچے چھوٹے ہو نا پانی نکل رہا ان چوسیاں ویکھیا ہے جویں بندہ کھجور دا پانی چوستا ہے محبت نہ عزیزم و محترم اے جے صحابہ اے جے مردے سان آلے رسول نا حضور نو سیدھیاں پیار کر دیا ویکھے حضرت حسین میرے عزیز میرے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صدقے جاواں ابو ہریرہ تو میں صدقے جاواں عمر پاک تو میں صدقے جاواں عثمان غنی حضرت عثمان غنی سواری تے سوار ہونا کہ حضور دی آل دا کو فرد سامنے تو آ جایا کہ آپ تھلے لے جاتے وہ پھر لنگ جانا تو پھر سوار ہو جائے یا نال جاتے سن چھٹر چیچوں نہ جانا ہو گیا پھر جی سوار ہونا گیا تو پھر انتظار کرتے ہیں کسی دور چلے جانا پھر دیکھی ہے کی ایسا بھی ہے کل مڑ اتھے ہونی کاش اتھے کو بندہ ہوتا جڑا حضرت عثمان تو پوچھ لیندہ بکے کتے لکھے آجے جڑا ہٹھاں لے بیٹھے تاکہ سان پتہ تے لگتا بھائی کر دے کیوں لیکن کسی بندے نے پوچھا گیا گڈی تو تھلے کیوں لے آؤ دے ہو ہائے بھائی صاحب انہاں ویکھیا نا انہاں موڑیاں تے چاہ کے رسول اللہ جاندے نے اسی ہٹھاں لے ابھی تے بندا ہے تھلے لے بنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک باری حضرت ابو بکر صدیق تے مولا علی دی ملاقات ہوئی تھوڑی جی گل کرنی ہے میں دیکھنا ہے تو ہم سمجھ آئی حضرت علی تے حضرت ابو بکر دی ملاقات ہوئی ابو بکر ہس پہ پھر سجنا لوگ ایک ہی حسی رہے بھائی شریکاں لوگ ایک ہی دیا میں متھے تے بڑھ چڑھ جاتا ہے ہس پہ جب ہس پہ تھے حضرت علی فرماتے ہیں ابو بکر پیارے کیوں مسکرائے ہو فرمان لگے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول لا يجوز لأحد على الصراط الا كتب له علي الجفاز فرماتے ہیں علی سونیا
میرے نبی فرمایا ہے کسے بندے پل صراط کو نہ چر پار نہیں جانا جتنی دیر تائیں مولا علی دستخط کر کے نہیں گھلنا. لیکن اب یہ پیچھو تے پاس ہویا ہے تے پھر ایتھے کی ہویا ہے تو جو ہے میں کہ بھئی پیچھو بے شک تو ساریاں نمازہ تو پاس ہوا ہے پر رب نو نمازہ بھی ہو دی قبول ہونیاں نے جنہوں علی پاس کرنا ہے. بھائی صاحب جو ناراض نہ ہو تو تھوڑی جی حدیث اگاں بھی ہے پیش کر دیں. کوئی ناراض نہیں ہونا کیونکہ اگلا عیسیٰ حضرت علی پاک دسیا ناراض نہیں ہونا. ہاں جی ناراض نہیں ہونا بالکل. علی پاک مسکرا پہ تے ابو بکر پوچھتے ہیں ان کی تسی کیوں مسکرائے ہو؟ فرمایا ایک گل میں بھی حضور دسی سی. ابو بکر پوچھتے ہیں کی فرمایا؟ فرمایا سرکار فرمایا علی جی تے دل وچ ابو بکر دا پیار نہ ہوئے انہوں اندر نہ جان دے. باجی اب پڑھ گئی ہے کہ تھوڑی جی دب کے کرا. عزیزان محترم اے سانو کسی ہمیں غلط مغالطے جو پا کے لڑایا ہے انہاں دا تے پیار بڑا ہا. الحمدللہ رب العالمین. ایمان اور عقیدہ دی گل بھائی صاحب یاد کر لینا. کنڈ کرنا تو پنجانو منہ پھیر نہ یارا تو کنڈ کرنا تو پنجانو. سنی بھائی تر بات دے نوکر ہے لیکن نہیں. الحمدللہ تا کہنا کنڈ کرنا تو پنجانو منہ پھیر نہ یارا سرکار ضروری بچ قبر دے بخشش. علیلہ علی وقار لوگ فرمائیے اسا آپ پہ نہیں بنیا اسا جنوں میں بنیا ہے حضور دی وجہ تو بنیا ہے. سستی چلو ذرا تھوڑا جہا جا کے آ جائے 5 منٹ صرف یاد کے سوڑ لینے کو بے شک سو جائے. میں نہ ہاتھوں تا کرو تے نہ میں نہ آواز تا کرو صرف میں نہ صرف تھوڑا جہا جا کے آ جائے. علیلہ نے مانا سانجینوں بھی منے حضور دی وجہ تو منے. میں کہتا ہونا اگر میرا نبی کعبہ دے اندر کھڑو گے علی پاک نو اپنے موڑیاں تے بٹھا لائیں تے علی پاک نو منو. زد نہ کرو زد نہ کرو. اگر میرا نبی علی پاک نو کعبہ دے اندر اپنے کندیاں تے بٹھا لے علی پاک نو منو. اگر میرا نبی غار تے چڑھن لگیا ابو بکر دے موڑیاں تے بہ جائے زد نہ کرو ابو بکر نو منو. اگر میرا نبی ہجرت دی رات اپنے بستر سے علی نو سلائے علی پاک نو منو. اگر میرا نبی غار جا کے ابو بکر دی جھولی نو بستر بنائے ابو بکر صدیق نو منو. ایسا توجہ ہے. علیلہ نے من اگر میرا نبی وہ کیسے بنے اگو حضور جی نے بنوا دے. علیلہ نے من اگر میرا نبی ابو بکر صدیق نو منوائے ابو بکر صدیق نو منو. اگر میرا نبی علی پاک نو منوائے علی پاک
نو منو اگر خیبر دے اندر میرے نبی سرکار جھنڈا علی نو دین علی نو علمدار منو اگر مدینے دی مسجد کھلو گے میرا نبی ابو بکر نو مصلی سے کھڑا کرے ابو بکر نو امام منو حضور ہوئے بنیاد تے حضور ہوئے بیس تے حضور ہوئے اساس تے حضور نے اصل تے حضور نے باقی تے فروع ہوئے اصل نو چھٹ کے فروع والے میں جانا بھائی صاحب پر کہ آلہ حضرت تو پوچھو یہ تو کہا لگا آلہ حضرت فرمانے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض جملہ فروع ہے اصل اصول بندگی استاد ورگی ہے سجنا اے اللہ حضرت دی دنیا عزیزان محترم بندہ فقیر دا جملہ سنو اگر میرا نبی علی پاک نو بیٹی دا رشتہ دے دے علی پاک نو داماد منو صدیق کو بیٹی دا رشتہ اپنے واسطے لے لے ابو بکر نو سسر مصطفیٰ منو بھائیا نا ساڑھی صلاح نہ لیا نے دینا ساڑھی صلاح نہ دیتا نے ایسی جو دیتی ہیں ساڑھا کام مننے وہ نہ رب دی صلاح نہ لیا اور یہ رب دی صلاح نہ دیتا صلاح سمجھ گئی یا پہلا کچھ ہی لینا بس کر لینا تو رسول اللہ جنہیں رشتے دیتے ہیں وہ بھی رب دی صلاح نار دیتے ہیں جدو لے گے وہ بھی رب دی صلاح نار لے اللہ پسند کیتا ہے کہ ابو بکر رو میرا نبی رشتہ لے لے ٹپر چنگا ہے ٹپر چنگا ہے یہ چنگا ہاں تے رسول اللہ نے رشتہ لے لیا اور پھر جدو ابو بکر فوت ہوئے تھے انہوں نے بیوی بیوہ ہو گئی یہاں تو انہوں دا رشتہ مولا علی لے لیا اسماء بنت امیس بھائی جی ساڈا دنیا کا ایک رواج ہے بس ایک رشتہ کریے نا تو سواد نہ آئے تو مردوجہ نہیں کرتے پچھلے بھی ہو جانے بھائی نال نہ لگیا انہوں نے کیوں نہ لگے سواد نہیں آیا آدھے بڑے بے سوادے ہویا اگلا پیٹھ ہی چھاڑ دی رسول اللہ سے رشتہ لیا تے جو اس ٹبر ہی سواد نوکری دا نہ آیا ہوتا تے مڑ مولا علی ہوڑنا نہیں جانا بتو نہ ہوتے جائیں مڑ مولا علی انہاں دی بیوی نال نکاح کیتا محمد بن محمد دی والدہ اسماء بنت امیس مڑ گل ایتھے تے کھلوتی نہیں گل لگا ٹوری ہے ابو بکر دے بیٹے عبد الرحمن دی بیٹی سن حضرت سیدہ حفصہ انہوں نے امام حسن نکاح کی ہے رسول اللہ سے پتر دی شادی بھی اس نے ہوئی اگر گالے تھے نہیں لوگی حضرت ابو بکر دے دوجے پتر محمد دے بیٹے قاسم دی بیٹی ام فروہ نال نکاح امام محمد باقر کیتا ہے بھائی صاحب سمجھ رہی یہ پہلا سید ہے جڑا نجیب الطرفین سید محمد الباقر جس کو اس زمانے دے لوگ کہتے سن ابن الخیراتین جڑا ماں جو حسنی تے باپ جو حسینی سید ہے محمد الباقر اس محمد الباقر دی شادی ابو بکر صدیق سرکار دے بیڑے ہوئی ہے ایسا اسی تو صرف ابو بکر دا نام نہیں گیا سید تے ہوتے رشتے کر دے تو بھائی صاحب اسی تے ہونا سیدان منن والے ہیں جڑے مدینے والے ہیں جڑے انڈیا ہی جو ہے انہاں دا گن کو نہیں پتا تو گل دی سمجھ آئی کوئی نہیں
کیوں نہ سیدہ دے نوکر ہیں جڑے مدینے والے سید ہیں بھائی صاحب مسئلے سمجھ آئی کہ نہیں اللہ آپ سے راضی ہو جائے سیدہ دا اصل وطن مدینہ مدینے والے سیدہ مدینے میں رہ کے 4 شادیاں ابو بکر صدیق کے گھر کی اسی نے صرف ادب پہ کرنے ہیں بھائی صاحب تو یہ فدیق ہے قیامت والے دن بھائی ابو بکر کو کیوں منیا ہے تو ہاتھ جوڑ کے سیدہ آگے نہیں عرض سے کرنا گے نا بس تسی 4 ججاں بھی ڈھول رہی ہیں یہاں سارا صرف مان لیا ہے اساں صرف سلام پہ کرنے ہیں جی اللہ دے فضل نال بیڑے پار ہو جان گے بھائی صاحب میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بولے تے فرمانے نال سنت کا کامران بھائی یہ بڑی باری سوڑ بھی ہوتی ہے اس میں لیے تو پڑھنے کو میرا پتر پیچھا بیٹھا رہتا ہے حافظ آباد تے خطیب تے حافظ آباد دا سون یہ دو میں کٹھے ہوئے چاہیے تاں سسٹم صحیح آتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول میرے مولا حسن سے میرے مولا حسین سیدہ زہرا دے حجرے دی اندر نے اے میں 2-4 گلہ حجرے پاک ہی تو سنائی حجرے پاک دے اندر نے اللہ اکبر میرے نبی پاک فرماتے ہیں حسن بیٹا ادھر آؤ حسین بیٹا ادھر آؤ جی نانا جی حکموں میں فرمایا دو میں کشتی لڑو دو میں کشتی یہ بھی تربیت انداز ہے نا سرکار کا کشتی لڑو علیدم کشتی سرکار دے سامنے لڑ رہے ہیں حضور فرمانے حسن بیٹا حسین نو ایتھوں پکڑو انہوں ایتھوں پھڑ کے گراؤ بی بی فاطمہ فرمانی نے بابا وڈا بھی حسن ہے تسی 10 بھی حسن نو دے ہو فرمایا فاطمہ بیٹا حسن نو میں دسنا حسین نو جبریل دس رہے آئے لکھیا ہوا شعر بڑھ گا فاطمہ دلال سوڑیا فاطمہ دلال سوڑیا تیری نئی مثال سوڑیا مصطفیٰ سوڑیا مصطفیٰ دی آل سوڑیا تیری نئی مثال سوڑیا لجے لگیاں دی پال سوڑیا تیری نئی مثال میں صدقے جاواں رسول اللہ دیال سلمان او حضور دے صحابی نے عبداللہ ابن مسعود اور سلمان الفارسی دونوں اجازت دی اجازت نہیں سی کہ اجازت دی ضرورت نہیں آ سکتے ہو بغیر اجازت سلمان اہل بیت نہیں تے عبداللہ ابن مسعود استاد نے اوپر اجازت بغیر آ گیا کرو ایک دن سلمان گئے تھے ہو کے واپس آئے تو کہتے سونے میں ایک گل عجیب بیٹھی سرکار فرمانے میں سلمان کی ویکھیا جے عرض کردنی یا رسول اللہ چکی آپ پہ چلنی ویکھیے سرکار جھولا آپ پہ جھولنا ویکھیے میرے حضور مسکرا پہ فرمایا سلمان پریشان نہ ہو اللہ نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لائیے تے زہرا چکی چلائے تسی جھولا جھلایا کرو تے زہرا جھولا جھلائے تے تسی چکی چلا رہا کرو اعلیٰ حضرت
رنگ ہے جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جن کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، اس حسین ابن سلام شمع پز میں۔ ابھی سنیے سنیے عزیزان دی وقار، کربلا دی 10ویں دی دہاڑ گزری ہے، اور میرے سارے ساتھ دوستان یہ واقعات ترقی امت بالقبول دا درجہ حاصل کر چکے ہیں کہ امام پاک دا جدو سر جدا ہوئے ادو آپ حالت سجدہ ویسا سرکار اس وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکے سن، سجدے دی حالت ویسا، حالت سجدہ ویسا۔ عزیزان با محترم جڑے بھائی صرف عید پڑھتے ہوندے نے وہ بھی آپ چھڑن سبحان اللہ، ہاں جڑے صرف عید پڑھن مسیتے ہوندے نے، جڑے اگے پیچھے کلی مسیتے آئی نہیں، انہاں نے پہ سنانا کہ جڑے امام دے سی نوکر ہاں، میرے مرشد سید حسین پاک سجدے سن جدو کربلا وچ شہادت ہوئی۔ عزیزان علی وقار جدو کربلا دی رات ڈل گئی، شام ہوئی ہے، کاش کوئی سجن فقیر دی بات کو سمجھ سے۔ میں عرض کروں گا آپ دیکھیں وہ جتے ہیں کہ ہر روز کردہ ہونا بچے میری تقریریں سن دیں جڑے سنگی کہ جدو کربلا کی بات ہوگی وہ نہ ہاتھ اٹھا کریا کرو نہ آنکھ اٹھا کریا کرو، وہ تصور کربلا رن جوڑ کے بات ہو کے عشق دی دنیا جی دو گلاں سن لیا کرو، نہ ہاتھ اٹھا کریا کرو نہ ہاتھ جیبل کریا کرو نہ اور کوئی کام کریا کرو، صرف کربلا کو سمجھا کرو۔ کربلا زندگی ہے، موت نہیں، کربلا واقعہ نہیں، کربلا سبق ہے، کربلا باطل نہیں، کربلا حق ہے، کربلا موت نہیں، کربلا زندگی ہے۔ صرف اسی پرابلم ہے اپنے اپنے مطلب دیا چیزاں کربلا تو لینے ہیں، پورا نہیں پہ سوچ دے کربلا شے کی۔ عزیزان نے من رات ہو گئی جدو شام ہوئی ہے، کربلا دی شام ہوئی، عزیزان علی وقار 72 لاشاں گھر پہ ہوئی، بی بی زینب کے 7 بلال شہید، ایک دہاڑے 7 بلال، 2 پتر بتریجے، 72 لاشاں گھر نے۔ ایک گل کتاب پڑھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، ساڈے محلے وچ ایک فوتگی ہوئے تے ویتے چناتے ہونے اس گھر والے نوں ہوش نہیں جاندی، ایک فوت ہویا۔ اج علی پاک دی دھی دے گھر 72 لاشاں پہ، عزیزان علی وقار پورے پنڈ پورے محلے تے بستی پتہ لگ جاتا ہے، لوگ آ جاندے، ہر کسی دے نانکے آوندے نے، دادکے آوندے نے، سوہرے آوندے نے، پیکے آوندے نے، 72 لاشاں گھر نے، دشمن جشن منا رہے نے، علی پاک دی شہزادی کربلا دے میدان وچ کلے جلوہ گر ہوئے نے، نانکے بھی قربان ہو گئے، دادکے بھی قربان ہو گئے، سورے بھی قربان ہو گئے، پیکے بھی قربان ہو گئے، بلا شہید ہو گئے، پتر قربان ہو گئے۔ عزیزان علی وقار ایڈی دکھیا شام آئی ہے، لیکن جدو شام دی اذان ہوئی ہے، میں عرض کرتا ہونا علی دی دھی نے پھر بھی شام دی نماز ادا فرمائی ہے۔ اے کربلا دا سبق کیوں بھول جائے؟ بی بی پاک نے پھر نماز مغرب ادا فرمائی ہے، کلیاں بیٹھیاں ہوئیاں نے عشاء دی نماز ادا فرمائی ہے۔ دوجیاں دا حق کھا جانا کمال نہیں ہوتا،
دوجیاں دے حصے دا مال کھانا کمال نہیں. آؤ کربلا دا درس سنو. بی بی پاک بیٹھیاں نے یزید دے لشکری جو کسی نے پانی گھلے بی بی فرمایا پانی لے جاؤ تھوڑے پانی دی ضرورت نہیں. جدو رات ڈھل گئی جلیا ہویا خیمیاں دے درمیان علی دیاں شہزادیاں بیٹھیاں ہوئیاں جو ایک مستور دی آواز آئی السلام علیکم یا اہل البیت. اے رسول اللہ دے گھر والوں سلام ہو. بی بی پاک فرمایا کون ہے؟ اگو آواز آئی بی بی جی میں تواڈے غلام ہور دی بیوی ہوں. فرمایا کدے آئے ہو؟ کہنے لگی بی بی جی ساڈے گھر پانی موجود ہو گیا ہے میں پانی لے آئی ہوں. بی بی فرمایا اندر آ جا. چوتھی رات دی پیاس ہے. سیدزادی نے پانی نہیں پیتا بلکہ پانی لے کے اپنے پتر اپنے بھتیجے سجاد بیمار کو آئیاں نے فرمانے اور سجاد بیٹا پانی پی لے. حضرت سجاد فرمانے پھوپھی جی تسی کیوں نہیں پیتا؟ فرمایا بیٹا میں علی دی دھیاں میرے بابا علی فرما دے آئے جدو کوئی گھر وچ چیز آوے پہلے نکیاں دا حق ہوندا ہے. تو چھوٹا جو ہوئے میں تیرے کو لے آئی ہوں. واہ سیدہ تھوڑا کیا صبر ہے کیا احسار ہے. سید نے پیالہ پھڑ لے آئے کہ فرمانے پھوپھو جے پہلے نکیاں دا حق ہوتا ہے آؤ اوتھے چلیے جتھے میری سکینہ بیٹھی ہوئی ہے میری بھیڑ پیاسی ہوئے گی. سرکار اتھے تشریف لے آئے نے آواز ماری این یا سکینہ. 4 سال دی شہزادی دوڑ کے بھرا گنائیاں نے بھائی جان حکم ہوئے بہن حاضر ہے. فرمایا میری بہن تو چاچو عباس کو بھی منگتی نہیں ہے انہوں پانی نہیں ملیا. تیرے ویر نو پانی ملیا ہے پہلی باری پانی پی لے. علی رضی وقار تھی اس نے نسی آئی پوتی علی دی آئی فرمان لگے بھرا تسی کیوں نہیں پیتا بیمار کیوں؟ فرمایا میرے دادا علی فرمان دیا ہے پہلے نکیاں دا حق ہوتا ہے. اللہ اکبر. پیالہ پھڑ لے بڑا دردناک جملہ ہے. پیالہ پھڑ کے ٹر پئیاں نے کربلا. سجاد فرمانے سکینہ کدے چلیے ال کدیے نے ویرا آپ پہ فرما دیو نکیاں دا حق ہوتا ہے میرا سر بھرا پیاسا گیا ہے. عزیزان محترم اے رسول اللہ دی آلے رات ادھی اندھل دی پئیے رات ادھی اندھل گئی. بی بی پاک نے لکھیا بس آخری جملہ بیان کر رہے ہیں. ایک سوار خیمیاں دے کون تو انج گزر جائے کدھی انج گزر جائے. فرمایا گھوڑ سوار کون ہے خیمیاں تو دور ہو جا نبی دیاں تھیاں آرام پیاں کر دیاں نے پردیدار نے. اللہ اکبر کبیرہ. گھوڑ سوار نے گھوڑا روک گیا ہے. فرمایا دی پریشان نہ ہو میں تیرا نانا مدینے آیا میں کھڑایا دی کی میں پارا دے دی بھئی ہے. عزیزان من اس سید جنہ کربلا وچ حق ادا کر دیتا ہے. اللہ حضور دی آل دا صدقہ ساڑھے چراضی ہوئے. حضور دی آل دا صدقہ ساڑھے بیڑے پار فرمائے وماری